سہیل گوئندی، میں دنیا کے آج اس مقام پر کھڑا ہوں جو انسانی تاریخ کا سب سے قدیم آثار ہے۔ یہ مصر سے بھی قدیم ہے، سمیری، بیبیلون، فارس کی تہذیب سے بھی، موہنجو داڑو سے بھی جو ابھی تک ملے ہیں آثار، اس میں یہ دنیا کا قدیم ترین آثار ہے۔ 3 سال پہلے ہی اس کی ڈگنگ ہوئی۔ یہ میسوپوٹیمیا کا اپر حصہ ہے جو عراق، سیریا اور ترکی کا خطہ ہے، لیکن یہ ترکی میں واقع ہے۔ انسانی تاریخ اور تہذیب کا جو سفر ہے یہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے، لیکن یہ جو آثار ملے ہیں نیولتھک آثار، یہ اس کا پریمیٹیو ہے جیسے، اور اس کا بھی اصول دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ارد گرد ہے، اور بیچ میں ایک اس شیپ کا، بالکل اس شیپ کا ٹی شیپ کی جو پریمیٹیو شکل تھی وہ اس کا پلر ہے، اور یہاں پر ایک انسانی وہ تشبیہ بھی انہوں نے پتھروں کو کھود کے بنائی، اور یہ پتھر کچھ مٹی اور اس قسم کا نرم پتھر ہے۔ تو جو انسانی تاریخ کا جو سفر ہے یعنی تہذیب کا، یہ میرے لیے ایک مہمہ ہے کہ انسان نے کیسے آغاز کیا زندگی کا، بالکل شیروں، کتوں، بھیڑیوں، جانوروں کی طرح رہتا تھا، وہ بھی اپنا شکار کرتے تھے، انسان بھی اپنا شکار کرتا تھا۔ پھر انسان کے پاس جو تخلیقی اور سوچنے کی اور کریٹ کرنے کی جو صلاحیت تھی، اس نے انسان کو کریشن کی طرف لایا۔ واحد مخلوق ہے پوری دنیا میں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنی بڑی طاقتور ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، عقاب ہے، تخلیق نہیں کر سکتا، انسان تخلیق کر سکتا ہے۔ تو انسان نے جو پہلی تخلیقات کی ہیں اس میں یہ اولین تخلیق ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ابھی صرف 5% اس کے آثار ملے ہیں، اور یہ جتنے یہاں پہ ٹبے ہیں جس کو تیپے کہتے ہیں، یہ ساری ان بستیوں کے آثار ہیں جو کہ نیولتھک بستیاں ہیں 12,000 سال پہلے، شاید اس سے بھی پرانی نکلیں، لیکن انسانی تاریخ میں 12,000 پرانی تہذیب کے آثار، لوگوں کے رہن سہن کے آثار کے حوالے سے یہ جیسے ایک معبد ہے۔ اور جو دلچسپ بات ہے کہ انسان نے جب خوف کا شکار ہوا تو عقیدے کا آغاز کر دیا، تو انسانی تاریخ کے جو اولین مذہب کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ کس چیز کا مذہب کرتے تھے، یہ ابھی بھی ماہرین جو اینتھروپولوجسٹ ہیں، آرکیالوجسٹ ہیں، اس پر کئی رائے ہیں، چونکہ ان کے یہ جو پلر ہیں ان کے اوپر تشبیہات ہیں فاکس کی، جانوروں کی، اور گائے کی، شیر کی، سانپ کی، بچھو کی۔ تو انسان نے خوف کا شکار ہو کر جو پہلی چیز کی وہ عبادت، یعنی کہ مرنے کے بعد کا تصور بنایا، اور انسان نے اپنا سکون کے لیے ایک عقیدوں کو جنم دینا شروع کر دیا۔ اس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ لیکن جو دلچسپ بات ہے کہ جو گندم کی کاشت ہے وہ بھی اسی خطے سے ملی ہے، جو قدیم گندم 12,000 سال پہلے۔ اور جب ہم مذاہب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی گندم کا ذکر آتا ہے کہ اماں ہوا نے گندم کھائی اور جنت سے نکالا گیا۔ جوڈائزم میں بھی ایسے ہے، کرسچینٹی میں بھی ایسے ہے، اسلام میں بھی ایسے ہے۔ تو یہ جو سمیری تہذیب ہے یہ 6,000 سال پرانی، بیبیلون کی جو دجلہ فرات کی تہذیب ہے، لیکن یہ اس سے بھی 6,000 سال پہلی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو تہذیب بنتی گئی، مٹتی گئی، تہذیبوں کے اندر سے تہذیبیں نکلتی گئیں، اس کے بعد جو انسانی تہذیب کا ایک بڑا مرکز بنا وہ سمیری ہی بنا، جو دجلہ اور فرات کے درمیان ہے۔ یہ بھی دجلہ اور فرات کے درمیان ہے۔ 6,000 سال پہلے انسان نے اسی دجلہ اور فرات کی تہذیب میں پہیے کو ایجاد کیا، اور پہیے نے انسانی تاریخ کا پہیہ تیز رفتار کر دیا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ انسان نے جو پہلے 10,000 سال ترقی کی، اس کے بعد پھر 1,000 سال بعد اتنی ترقی کی، پھر اس کے بعد 100 سال، اور اب جیسے ڈیجیٹل ایج ہے اب ہم سالوں میں ہزاروں سال کی ترقی کر رہے ہیں۔ تو دجلہ فرات کی جو تہذیب تھی جس کو سمیری تہذیب کہا جاتا ہے، پھر بیبیلون بنی، اس کا ایریا بڑھتا گیا۔ اس کے ایریے میں جارڈن ہے، فلسطین ہے آج کا، مصر ہے، لیبنان ہے، ایران کا کچھ حصہ ہے، ترکی کا کچھ حصہ ہے، اور ترکی کے اوپر تک جو آرمینیا تک خطہ جاتا ہے وہ خطہ ہے۔ لیکن دجلہ فرات کو دنیا کی تہذیبوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً نیولتھک ایج انسان نے ایسے ہی امریکہ میں بھی، لیٹن امریکہ میں بھی، ہندوستان اور پاکستان کا جو خطہ ہے وہاں بھی کی ہوگی، لیکن آثار کوئی نہیں ملے ابھی تک۔ جو آثار ملے ہیں 12,000 سال پرانے وہ اسی خطے سے ملے ہیں، اور آج میں دنیا کے سب سے قدیم انسانی تخلیق پر بیٹھا اپنے پاکستانیوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ تہذیبیں کیسے ترقی کرتی ہیں، تہذیبیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں۔ یہ میرا ایک سیاست کے علاوہ دلچسپی کا موضوع ہے، اور مجھے
اس جستجو کے لیے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج میں یہاں ریما عبداللہ گوئندی کے ساتھ تو پہنچا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا اگر میرے ساتھ عمر نہ ہوتے جو یہاں کے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، اور حتیجے نہ ہوتی جو اوپر بیٹھی ہیں اس وقت، انہوں نے بھی آج پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے، حتیجے کبریٰ ان کا نام ہے۔ تو یہ ہمارا جو ساتھ ہے سفر کا، یہ بڑا دلچسپ ہے، اور میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں کہ مجھے جستجو، تلاش، تحقیق اور کسی نتیجے پر پہنچنے کا ایک بچپن سے شوق ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے 40 سال جتنی جہاں گردی کی ہے، میرا خیال ہے میں نے اپنے ارد گرد کم لوگ دیکھے ہیں، لیکن کیسی جہاں گردی کی ہے؟ علم، تحقیق، تلاش، تہذیب، انسان، سماج، سیاست، مملکت، جو نظام ہے ان کو دیکھنے، ان کا بھی ایک نظام تھا۔ اور یہ دیکھیں اسکوائر بلڈنگز بھی ہیں یہاں پر، کہ یہ راؤنڈ عبادت گاہ بناتے تھے اور اسکوائر بلڈنگ، اور بعد میں آنے والے مذاہب کو بھی دیکھیں تو کئی چیزیں آپ کو بڑی مماثلت ملے گی۔ یہ پتھر اس زمانے کے بنے ہوئے ہیں، انسانوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے۔ وہ ایک پلر پڑا ہوا ہے جس کے اوپر ایک جانور کی تشبیہ ہے، وہ بالکل وہ پلر ہے عبادت گاہ کا۔ یہ بھی ایک چھوٹا عبادت خانہ تھا، عبادت خانے کا پورا ایک کمپلیکس بناتے تھے یہ، اور پہاڑی کی چوٹی پہ بناتے تھے، بلندی پر۔ یہ جو بلندی پر جانے کا کانسیپٹ ہے، جیسے گنبد کا کانسیپٹ ہے، اسلام سے پہلے ہے، جیسے ایاز صوفیہ وہ اسلام کے ظہور سے پہلے بن گیا تھا گنبد کرسچینٹی میں، اس سے پہلے جوڈیزم میں۔ تو یہ اوپر جانے کا کانسیپٹ ہے، انسان کو اوپر جانے کا۔ تو یہ پہاڑوں کے اوپر بنایا کرتے تھے اپنے معبد، اور اس کے یہ آثار ہیں۔ اور میں آج بڑی شدید گرمی میں، یہاں کا آج گرم ترین دن ہے، آج 7 جون 2022 ہے، شدید گرمی میں عراق شام کے بارڈر پر ترکی کے اندر کھڑا ہوں، اور میرے میزبان عمر ہیں جو مجھے یہاں لے کے آئے۔ اگر وہ نہ ہوتے، چونکہ یہاں آنے والی جو سڑک تھی وہ ابھی زیر تعمیر ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب یہ پورا علاقہ ڈگنگ ہو جائے گی تو یہ مصر سے بھی زیادہ اٹریکٹیو ہوگا ٹورسٹ کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ اور خدا حافظ۔